ثاقب صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. آج باہر ایک ریلیشن ہے اور کچھ لوگ اسے اچھا موسم کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں, لیکن بارش کو ہم ہمیشہ خدا کی رحمت سے ہی منسوب کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اور اللہ تعالیٰ نے رحمت ہمارے پاس بھیجی ہے. میرے پیارے بچوں, ہماری انتظامیہ, ہمارے سینئر پرنسپل, ہم سب دل کی گہرائیوں سے خرم ریاض صاحب کا استقبال کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سوشل میڈیا سیلیبریٹی ہیں, میں تو زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں جاتا, لیکن آپ یقیناً ان سے آگاہ ہوں گے. اور پھر اس سے بڑی بات ہے, پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری دعوت انہوں نے قبول کی اور یہ یہاں پر آئے. کسی نے بارش کے باوجود انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن اصل چیز دولت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, حسن و جمال یا مرتبہ نہیں ہے. اصل چیز ہے انکساری, ہیوملٹی. مجھے سن کے انتہائی آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی بہت سی نعمتیں خدا نے ان کو دے رکھی, لیکن یہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے. تو یہ ایک عجیب طرح سی سوچ ہے. آج کل جو فقیر بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو امیر کہنا چاہتا ہے, لیکن ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہوں اور وہ اتنا خاکساری کا اظہار کرے اور اتنی فقیری کا اظہار کرے اور ایک درویشی رنگ میں زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہو اور دوسروں کے لیے سوچے, دوسروں کی خدمت کا اس کے دل میں عزم ہو, وہ کتنا اچھا, کتنا بڑا. تو ہم قرآن ریاض آپ کو مشکور ہیں سر کہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی خاکساری کا ہی ایک منظر ہے. یہ جو بلند و بالا آپ نے یہ بلڈنگ دیکھی الحمدللہ, یہ عمارت کیسے بنی, جب آپ کو اس کی کہانی سناؤں گا تو آپ حیران ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی 400-500 کے لگ بھگ بچے رہتے ہیں, ہر صوبے سے ہیں. یہ رہائشی ہے, کوئی گھر سے بچہ نہیں آتا تاکہ علم کے ساتھ تربیت بھی. تو گلگت بلتستان کے بچے بھی ہیں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, آزاد کشمیر, قبائلی علاقہ جہاں 14 زبانیں بولتے ہیں. تو یہ ایک گلدستہ ہے, جیسے ابھی یہ بچہ کہہ رہا تھا, اس میں ہر رنگ. آپ کو بھی ہم اپنا ہاسٹل بھی دکھائیں گے. ایک کمرے میں 4 بیڈ ہیں, ایک بچہ سندھ کا ہے, ایک بلوچستان کا ہے, ایک پنجاب کا ہے, ایک خیبر. کیا خوب دوریاں بتائی ہیں آپ, تاکہ ان میں جہلی پیدا. کیا خوب دوریاں بتائی ماشاء اللہ. تو یہ جو بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین کے پاس آج فیس دینے کی ہمت نہیں. غربت ایک اور چیز ہے, لیکن کم وسائل کا ہونا ایک اور چیز ہے. یہ ہمارے انتہائی معزز, انتہائی اچھے خاندانوں کے بچے ہیں. تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا, اگر ایک بڑا کالج یونیورسٹی کہتی ہے کہ 10 لاکھ روپے پہلے جمع کراؤ اور ہمارے جماعت میں جاؤ, تو آئیے ہم اس کو الٹ کرتے ہیں.
کیا پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ اور 10 سال بعد فیس دے دینا. جب اس قابل ہو جاؤ گے کہ کما کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو تو اس وقت یاد رکھنا کہ کسی نے محبت کی تھی, پھر فیس دے دینا. ماشاء اللہ. اور وہ یعنی یہ بھی ایک قرض حسن ہے, ایک محبت کا اظہار. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی عمارت 50 ایکڑ زمین, ایک پیسہ بھی الحمدللہ ہم نے حکومت سے نہیں لیا. الحمدللہ. کیسے بنی؟ شروع میں ہم نے کہا کہ ایک اینٹ ہم 1000 روپے کی لیجیے, یعنی کسی دولت مند شخص کے پاس جا کے کہیں گے کہ بھائی 1000 روپے دے دو, اس یونیورسٹی میں ایک اینٹ لگ جائے. بہت خوب. تو پہلے مرحلے میں ہم نے 5 لاکھ اینٹیں بیچی. کسی نے 1 لی, کسی نے 10 لی, کسی نے 100 لی, اور 50 کروڑ روپے جمع ہو گیا. کیا بات, اس سے یہ عمارت بنی. کیا بات. اور خرم صاحب, آپ جو درویشانہ مزاج رکھتے ہیں سر, آپ اس بات کو یقینی طور پر محسوس کریں گے کہ ان 5 لاکھ اینٹوں میں سب سے اچھی اینٹ, سب سے مضبوط اینٹ, سب سے قیمتی اینٹ ایک عورت. واہ. اس عورت نے مجھے فون پہ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری عمر 70 سال ہے, میرے بچے تو آپ کی یونیورسٹی میں نہیں پڑھیں گے, سنا ہے آپ نے 1,000 روپے کی اینٹ بیچتے ہیں جس سے اس ملک کا مستقبل تعمیر ہوتا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے پاس 1,000 روپے نہیں ہے, 500 روپے ہے, میں آدھی اینٹ خریدوں. اس نے 500 روپے بیچ کے آدھی اینٹ خریدی. اور پھر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 1/4 اینٹ خریدی. تو وہ جو 500 روپے دے کے آدھی اینٹ خریدنے والی عورت, یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے پاس 500. اور یہ وہی عورت کیا ہے, بات ہے. وہی عورت ہے جس طرح آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ جب حضرت یوسف کو نیلام کرنے لگے تو ایک عورت سود کی اڈی لے کے خریدار بن کے دی. وہ بھی عشق کا ایک اظہار تھا, یہ بھی عشق کا ایک اظہار ہے. ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے بھی اس معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیا. اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, اگر تمہارے پاس 2 درہم تو ایک اللہ کے راہ میں دے دو تو وہ لاکھوں سے افضل. سر اوقات نہیں ہے نا سر, 5 کروڑ بھی دے دے تو اوقات نہیں ہے. اور جو اس نے تو دیکھ رہے ہیں نیت میں کیا چل رہی ہے, سو وہ جو پوری دنیا بھی بنا دے گا نا, تو اگر وہ کریکٹ نہیں ہے اندر سے اس کی وہ جو کہتے ہیں نا لڑائی معاف کرو, اللہ کا کار صاف کرو. اتنے بدبخت ہیں ہم لوگ, ہم نے یہ کہاوتیں سنی ہیں صرف, اس کے اندر اتنی بڑی سیکھ ہے. یہ جو اللہ کا گھر ہے نا, اس کو دل کہتے ہیں. پوری انسانی ہیومن باڈی میں ایک دل ہے جو لاسٹ پہ مرتا ہے, اور ایک دل ہی ہے جس کی وجہ سے موت ہوتی ہے. جب دل کی برائی سے برداشت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اس روح کو بچانے کے لیے اس بت کو موت دے دیتا ہے کہ کہیں ڈیڈ لائن کراس نہ کر جائے کہ میری غفور الرحیمی بھی کام نہ آئے. سو وہ یہ ہے. تو لڑائی معاف کرو, اللہ کا کار صاف کرو. وہ مسجد نہیں ہے, وہ اس دل کی محتاج ہے مسجد. وہ ایک دل ہے, جو دل سے معاف کرو اس بندے کو, تب اللہ واپس لوٹ آئے گا تیرے دل میں. ایسے سر, تو یہ جناب اس عمارت کی بننے کی کہانی ہے. اور سر میں آپ کا ترانہ ہی دیکھ کے تو آئی فیل, یہ ترانہ ان بچوں کا ہے, یہ ان کا عزم ہے. ہم مواقعات ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مواقعات مدینہ کی عملی تصویر ہے. اور مواقعات کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ایک مکہ کے شہری جو بے سر و سامان تھا اس کو انہوں نے جوڑ دیا ایک مدینہ کے شہری. یہ شہری مدینہ کا تمہاری مدد کرے گا, تمہیں پاؤں پہ کھڑا کرے گا. یہ ہے مواقعات. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 50% حیض ہے,
50% ہے آپ سے. اگر ان کے درمیان مواخات ہو جائے تو یہ معاشرہ خود خوبصورت. تو یہ سب بچے مواخات ہیں. مواخات ایک تصور ہے جس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے لیے نہیں سوچے گا, کسی اور کے لیے سوچے گا. یہ ترانہ ان کا عہد ہے, بہت خوبصورت. یہ ان کی دعا ہے اور یہ ان کا پیغام. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی یہ سوچ ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ میں سب چند باتیں کہوں گا اور پھر آپ سے ہم کہیں گے کہ آپ بھی ان بچوں کو پیغام دیں. یہ تو ہے ہمارا تعلیمی پروگرام کہ یہ انشاءاللہ یونیورسٹی بنے گی. یہ 50 ایکڑ, آج تو آپ کو 400-500 بچے نظر آ رہے ہیں, مجھے یہاں پر 20-25 ہزار بچے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. وہ پڑھ رہے ہیں, وہ زندگی بنا رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں, وہ تجربات کر رہے ہیں, وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور پھر یہیں سے وہ شعلہ اٹھے گا جو نور بن کر پوری زندگی اٹھائے. یہ ہمارا وہ مرکز ہے. اس سے بڑا کام بھی ایک اور ہم کرتے ہیں, وہ ہے چھوٹے قرضے. ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں کہ بھیک نہیں مانگی, کام کریں. سب سے پہلا قرضہ ہم نے ایک عورت کو دیا جس نے کہا کہ میرا خاوند کا انتقال ہو گیا, 4 بچے ہیں, ہاتھ نہیں چلا. تو آپ جس طرح اپنی بہن کو قرضہ دیتے ہیں اسی طرح مجھے بھی بہن سمجھ کے قرضہ دیں. یعنی آپ بہن کو 10,000 دیتے ہیں تو 10,000 ہی دیتے ہیں, سود نہیں دیتے. تو میں نے بھی سود دے دیا. وہ 10,000 لے گئی اور 6 مہینے کے بعد آ گئی واپس. کہنے لگی کہ میں نے 2 سلائی کی مشینیں خریدی, دن رات محنت کی, بچوں کو روٹی ملنے لگی, اسکول جانے لگے, ایک بیٹی کی شادی بھی ہوئی. اب میں آپ کو 10,000 واپس کروں. اور پھر ساتھ اس نے ایک پیغام دیا کہ یہ 10,000 روپے آپ نے پتہ نہیں کس خلوص سے دیے, میں آپ کو واپس کر رہی ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ ان کو اپنی جیب میں نہ ڈالیں, کسی اور کو دے دیں, ان میں بڑی برکت. یہ جس کو بھی ملے گی اس کی زندگی بدل جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ 10,000 آج سے 20 برس پہلے آپ سن کے حیران ہو گئے. آج ہم 160 ارب روپے کی رقم, ماشاءاللہ. اور یہ 1-2 لوگوں کو نہیں ملی, 40 لاکھ خاندان ہیں. ہر خاندان کو اگر آپ 6 افراد سے ضرب دیں تو یہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں جن کو یہ قرض حسن کی رقم کے ذریعے سے, کسی نے سائیکل پنکچر کی دکان لگائی, کسی نے موٹر سائیکل ریپیئر, کسی نے پھل کی ریڑھی, کسی نے سبزی کی ریڑھی, کسی نے کچھ کام کیا. اور جس قوم کو ہر وقت ہمارا میڈیا برا بھلا کہتا ہے, آپ کو ایک اور تصویر میں دکھاتا ہوں. 160 ارب روپے کی رقم, 20 برس ہو گئے. ہر روز ہر مہینے ہم تقریباً 1 سے 2 ارب روپے کی رقم قرض کی صورت میں واپسی کی شرح 99.9. نہ کوئی پٹواری ہے, نہ کوئی تحصیلدار ہے, نہ کوئی تھانے دار ہے, نہ کوئی بندوق ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرض نہیں ہم دے رہے, ہم مواخات مدینہ کے تصور کے تحت اپنا بھائی بنا رہے ہیں. اور اس بھائی چارے کا تقاضا ہے کہ تمہیں غربت سے نکلنے کے لیے مالی سہارے کی ضرورت ہے. یہ لو 20, 30, 40, 50 ہزار جاؤ کاروبار. اور چونکہ کل جس نے لیے تھے اس نے واپس کیے, تم واپس کرو گے تو کل جس کو چاہیے اس کو ملے گا. اس کے اندر ایک ایسا شوق, ذوق, جذبہ اور فکر پیدا کرتے ہیں خوبصورت کہ وہ خود سے ہی کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آج کے دور میں مجھے بغیر سود کے پیسے دیتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. پاکستان کے 400 شہروں میں ہم جتنی دیر میں بیٹھے نا, 15-20 منٹ میں, ہر منٹ میں ایک آدمی کے گھر پہ جا کے دستک ہوتی ہے,
थोड़ा सा कर्जा भेज दो। क्या बात है, माशाल्लाह जरा माशाल्लाह। बीज हमने पहले ये कारोबार के लिए थे, अब किसानों को भी देते हैं और घरों की तामीर के लिए भी देते हैं। 20,000 घरों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर्जों के लिए लोगों ने दिया और वापसी की शरह वहाँ पर 100% है। तो ये कर्ज हसन भी हमारे दीन के असूलों के मुताबिक हम मस्जिद में बैठ कर कर्ज देते हैं, हम बगैर सूद के देते हैं, हम लोगों को लेने से दे। आप हैरान होंगे कि हमारे 40 से 60% लोग जो कर्जा लेते थे अब वो हमारे डोनर बन गए। यानी ये तो माशाल्लाह, ये that's जो the- एक रेडी वाला है ना, खूबसूरत। रेडी वाला 20,000 का कर्जा लेता है, 10,000 की रेडी लेता है, 10,000 का फल लेता है, शाम को वो 1,000 रुपये कमा, 1 रुपया वो हमें दे देता है। महीने के बाद जब वो 1,000 रुपये की किस्त देने के लिए आता है ना, 20,000 रुपये कर्ज, तो साथ वो 25-30 रुपये और देता है, ये मेरी तरफ से इजाफे के साथ, ताकि किसी और के घर का चूल्हा सर्द ना। क्या बात है, खूबसूरत। तो 60 से 70% लोग देने वाले। मुआशरे को तामीर करना भीख से मुमकिन नहीं, ये खैरात से मुमकिन नहीं। उनको इज्जत नफ्स के साथ अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए। उनको लेने, आपने दुनिया देखी, कोई मांगने वाला कभी करोड़पति नहीं बना, कोई मांगने वाली कौम कभी तरक्की नहीं करती। हम कहते हैं कि अगर गुर्बत है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है उस गुर्बत को ख़त्म करना। वो अमेरिका, बरतानिया, जापान की जिम्मेदारी नहीं। तो आपस में गुर्बत ख़त्म करने के लिए भी भीख नहीं देनी, मुआखात और भाईचारा करना है। खूबसूरत खूबसूरत। माशाल्लाह। एक हम आपको छोटी सी वीडियो दिखाएंगे जो हमारे कर्ज हसन प्रोग्राम, सर, ये एक छोटी सी 2 मिनट की नो कहानी है। प्रॉब्लम सर, प्लीज। वो 40 लाख ऐसी कहानी है। यानी हमने एक औरत से उस कहानी का आगाज होता है। वाह। 40 लाख खानदान। अब पहले सिर्फ लोग हमारे साथ थे, अब हुकूमत भी हमारे साथ है, You know, पता चलता है कि लगभग साथ हो जाए तो सब साथ सब हो। साथ में रहते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, जब आप इखलास से, नेकनीयती से कोई काम करें तो कुदरत की तमाम कुव्वतें आपके साथ हो जाती हैं। तो जनाब, कर्ज हसन के ज़रिए से लोगों को पाँव पर खड़ा करना और तालीमी कर्ज हसन के ज़रिए से एक नई नस्ल को परवान चढ़ाना और उनकी तरबियत करना। अब ये बच्चे जो हैं, ये खुददार बच्चे, ये इस अज़्म से यहाँ पर एक एक लम्हा ये ज़ाया नहीं करते, मेहनत करते, इसलिए कि इन्हें इस मुल्क का मुस्तक़बिल बनना है। तो आपके आने से इनको खुशी हुई, हमें खुशी हुई। महीने में से गुफ्तगू करेंगे और हम आपसे तो रखेंगे कि आप आते रहेंगे। महीने में से मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके इस नेक सफर में आपके साथ। आपने हमारे इस सफर में हमारे हम सफर बने। लेकिन इससे एक शर्त होगी मेरे से, मुझे वो फीलिंग जो आपके सगे बेटे की है ना, आप मुझे देंगे, मैं सगे बाप से ज्यादा इज्जत करूं नहीं, और काम करूं। हम ज़ाया हो रहे हैं, हम जैसे लोग ज़ाया हो रहे हैं। आएंगे कि हम उधर बैठे हो, पहले जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये आप हो। इंशाअल्लाह इस जगह पे खड़े हैं, इंशाअल्लाह इस पूरे निज़ाम को आप इसका सतून बने, इसके बाजू बने, इसकी सरपरस्ती करें, दुनिया में बताएं कि ये कैसा निज़ाम पाकिस्तान में बना है मुवाफ़ात का, लोग एक दूसरे की अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह।